لیکن امام سفیان الثوری سارا پرسپیکٹیو ہی چینج کر دیتے کہ سب سے خوبصورت عبادت ہیومن بینگ کی ہے، ادروائز سارے کریچرز عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں، جو آسمان ہے، زمین ہے، ایون پتھر، یہ اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں، لیکن تمہیں وہ تصویر نہیں نظر آتی کیونکہ تم جس ڈائمینشن میں محدود ہو، تم جس فریم میں محدود ہو، اسپیس میٹر ٹائم سے باؤنڈ ہو، جو بھی فزیکل لاس تمہارے لیے لمیٹیشنز بنی ہوئی ہیں، جسٹ بیکاز یو کانٹ ہیئر them praising Almighty Allah, it doesn't mean they are not praising Almighty Allah. تو دین اگین میں وہی بات کروں گا کہ the reason human beings are superior is because they can worship Allah. اب آپ سوچئے کہ جب ہماری سپیریورٹی، ہماری وجہ اشرف المخلوقات ہونے کی، وہ امام سفیان الثوری یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کی سب سے بہترین عبادت کر سکتے ہیں ہیومن بینگ، اور ہیومن بینگس کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو کس چیز نے ہمیں روکا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے؟ جبکہ اللہ کی عبادت کرنے سے اسٹرینتھ ملتی ہے۔ میں ہمیشہ ایک گراف بنا کر جو ہے وہ سمجھاتا ہوں سب کو کہ اللہ کی عبادت کا فائدہ کیا ہے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، ہم نماز جو ہے وہ کیوں پڑھیں۔ دیکھیے میری سمپل سی ایک تھیوری ہے، جتنا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں عبادت کے تھرو، اللہ کو جاننے کے تھرو، اللہ کے بارے میں بات کرنے کے تھرو، اللہ کی کتاب پڑھنے کے تھرو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے تھرو، تمام باقی انبیاء کو بھی، جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے عبادت کر کے، اتنا ہم ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہم سورس کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، ہر طرح سے ہم طاقتور ہوتے جائیں گے، اور جتنا ہم اللہ سے دور جاتے جائیں گے اتنا ہم ویک ہوتے جائیں گے، اسپرچولی ویک، مینٹلی ویک، سائیکولوجیکلی ویک۔ آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، آپ لوگوں پہ ذرا نظر تو دوڑائیے، ہماری ٹینشنیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشنیں لیتے ہیں، ہم کسی کی کوئی بات جو ہے ہمیں بری لگ جاتی ہے، ہم اپنے پورے دن کو جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس پہ ایک بڑی زبردست بات ہے، ایک اسپیکر نے کیا خوب بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں تقریباً 8,64,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، تو اس میں سے اگر 10 روپے کوئی لے لیتا ہے تو کیا آپ باقی کے جو پیسے ہیں، یعنی 8 لاکھ سم تھنگ جو بھی بچے، 10 روپے اگر اس میں سے نکل گئے، وہ باقی کے پیسے آپ پھینک دیں گے اکاؤنٹ میں سے، یا ان باقی کے پیسوں کو آپ جو ہے وہ جلا دیں گے، خراب کر دیں گے؟ آبویسلی نہیں۔ جسٹ بیکاز ان 8,64,000 میں سے کوئی 10 روپے لے گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے بیکار ہو گئے۔ تو اسی طرح دن میں 8,64,000 تقریباً سیکنڈز ہوتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے۔ اگر اس میں سے 10 سیکنڈ کسی نے برباد کر دی، کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دیا، گالی گلوچ کر دیا، کوئی تانا دے دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی کے سیکنڈز برباد ہو گئے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا دن برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی زبردست مجھے ایک بات لگی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بٹ دا فیکٹ از دیٹ آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے، صحابہ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بری تھے، دنیا کی ٹینشنیں انہیں نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے جو چیزیں پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، ٹینشنیں بنی ہوئی ہیں، وہ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہم سائیکولوجیکلی ویک ہو گئے، ہم سورس سے دور ہیں، ہم اس ہستی سے دور ہیں جو ہستی کنٹرول میں ہے۔ آپ خود سوچیں، جس کے کنٹرول میں لوگوں کے دل ہیں، جس کے کنٹرول میں کائنات کا نظام ہے، جس کے کنٹرول میں رزق ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں بائی دا وے، اب وہ کیسے ہیں واللہ عالم، فلیش بونز جس طرح ہمارے ہیں اس طرح ہم امیجن نہیں کر سکتے، بٹ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں واللہ عالم۔ اللہ کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے، اور اس میں سے جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک رزق نکل رہا ہے، رزق نکل رہا ہے، خزانے نکل رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی اس میں سے رزق اور خزانے کم نہیں ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور اللہ کا جو دوسرا ہاتھ ہے، اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، بٹ اس حدیث کے مطابق اللہ کا جو دوسرا ہاتھ ہے، اس میں اللہ کے پاس وہ پاور ہے ٹو کاز ڈیتھ اینڈ ٹو گیو لائف، موت دینا اور زندگی دینے کی پاور ہے، اور اس میں اللہ کے پاس پاور ہے کسی کو ذلیل کرنے کی اور کسی کو عزت دینے کی۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کی ذات کون ہے جو عزت دیتا ہے، جو ذلیل کرتا ہے، جس نے کچھ دینے کی ٹھان لی تو وہ دے کر رہے، پوری کائنات بھی جمع ہو جائے اس چیز کو روک نہیں سکتی۔ تو یہی تو بات ہے اصل میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر انسان کی توجہ اس طرح دلواتے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے غافل کر دیا، جس نے تجھے بنایا ہے، فیشن کیا ہے، پروپورشن دی ہے، اور پھر تجھے اتنا کچھ دیا ہے، تجھے رزق دیا ہے، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، تجھے جو ہے وہ چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، تجھے ہاتھ دیے ہیں، تجھے اچھے ماں باپ دیے، تجھے اچھی فیملی دی ہے، تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو پھر ڈی موٹیویشن کس چیز کی ہے تیری لائف میں، اور کیا چیز تجھے روکتی ہے اللہ کی عبادت کرنے سے، جبکہ وہ عبادت تجھے بہت اسٹرانگ بنائے گی، تجھے طاقتور کر دے گی۔ تو عبادت کا کانسیپٹ ہی دیکھیں اس چیز سے چینج ہو جاتا ہے۔ یقین کیجئے کہ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا آپ اسٹرانگ ہوں گے، جتنا آپ اللہ سے دور ہوں گے اتنے ویک ہوں گے، اتنی ٹینشنیں زیادہ ہوں گی، اتنی لوگوں کی باتیں زیادہ افیکٹ کریں گی، اتنی جو ہے وہ ہم پہ پریشانی زیادہ حاوی ہوگی۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ اور صحابہ کی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ دنیا سے بری تھے، لوگ بڑی بڑی باتیں انہیں کر جاتے تھے، وہ آگے سے مسکرا رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی نظر اس مشن پہ لگی ہوئی تھی جو مشن بہت بڑا ہے، اور مشن ہے کہ انسانیت کی خدمت، اور